السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ لائیں ہمارے نارمل سیٹ اپ سے. ہم اپنے مین چینل پہ زوم پوڈ کاسٹ نہیں کرتے، پر ہم نے یہ رول توڑا ہے. ریزن از بیکاز سم ون آن ٹویٹر کالڈ اس آؤٹ اینڈ رائٹ فلی سو. آئی تھنک جو اس پوڈ کاسٹ کا میں پریمبل دے دیتا ہوں تاکہ ایک کلیئرٹی ہو. وی ڈونٹ بلیو ان آرگیوئنگ پوائنٹس اننیسسریلی، وی ڈونٹ بلیو ان شٹنگ وائسز ڈاؤن. ہم بلیو کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھی ڈفر کرتا ہے، لیٹ دیم بلڈ دیئر پوائنٹ اینڈ یو بلڈ یور پوائنٹ اینڈ لیٹ دی آڈینس ڈیسائڈ اینڈ پیپل واکنگ اوے فرام ایکسپیرینسز ان اے بیٹر سینس. سو جسٹ ٹو گیو اے لٹل بٹ آف بیک گراؤنڈ، ہم نے ایک ایپیسوڈ شوٹ کی تھی جس میں ہم نے آئی گیس فیشزم اینڈ دا پرابلم دیٹ پیپل ہیو لیبلنگ پیپل فیشسٹ اور ناٹ فیشسٹ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اس کی ایک ریل کٹی تھی جو ندیم فاروق پراچا صاحب کی تھی. یہاں پہ حیدر وہ ریل لگا بھی دے گا جسٹ فار ایوری ون کین ویو. عمران خان کی نفرت میں ریزنیبل لوگ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. ندیم فاروق پراچا صاحب 7 نومبر 2024 کو ٹویٹ فرمایا، دا عاصم منیر لیڈ اسٹیبلشمنٹ شوڈ بی پریزڈ، یعنی کہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، فرام کیپنگ پاکستان سم واٹ سیف فرام دا وے پاپولزم از میوٹیٹنگ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ندیم فاروق پراچا صاحب انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک انٹلیکچوئل بھی جاہل ہو سکتا ہے. پوچھیں کیوں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ انٹلیکچوئل وہ ہوتا ہے، بے شک وہ ان پڑھ ہو، جو کہتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا سمجھنے کے بعد. جس کو انٹلیکچوئل ہونا چاہیے تھا وہ ایک ایموشنل اینٹی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نفرت میں کسی کو سپورٹ کرتا ہے. تو انہیرنٹلی کسی کو پاپولسٹ کہہ دینے سے یا پاپولزم کا پروپوننٹ کہہ دینے سے کوئی گالی نہیں ہو جاتی. ہاں، پاپولزم پرابلمٹک کہاں ہوتی ہے؟ جب عام عوام کی سپورٹ لے کے آپ فسطیت نافذ کریں کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے اوپر یا ایک سرٹن گروپ کے اوپر. اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فیشزم. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارے پڑھے لکھے جاہل عمران خان کو فیشسٹ نہیں کہہ سکتے. امریکہ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیشسٹ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان اس وقت جس چیز سے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ فیشزم ہے. عمران خان کا اوپوننٹ کو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ لٹرلی ملٹری جنٹا ہے. اگر آپ عمران خان کو فیشسٹ کہیں گے تو بڑے آرام سے پورا پاکستان آپ کو کہے گا جناب اگر عمران خان فیشسٹ ہے تو پھر کرنٹ گورنمنٹ الٹرا فیشسٹ ہے. ہماری انٹلیکچوئل کلاس نے ندیم فاروق پراچا صاحب انکلوڈیڈ بہت بہترین کام کیا ضیاء کی آمریت میں اسٹرگل کرنے کے لیے، اور وہ ان کا پیک تھا جب انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دلیری سے کہا کہ ڈیموکریسی فرسٹ. آج انفارچونیٹلی پاکستان کی ایجوکیٹڈ میڈیا ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہے. عام آدمی پاکستان کا ان کے ایلیٹ کیپچر کے خلاف کھڑا ہے. کیا عمران خان اسٹوپڈ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیا عمران خان 2017 سے لے کے 2021 تک پارٹ آف ملٹری جنٹا تھا؟ 100% تھا. کیا آج عمران خان ملٹری جنٹا کے خلاف ہے؟ بازار ہے. نواز شریف نے جب نعرہ دیا ووٹ کو عزت دو، ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں 100% وہ کریکٹ تھا. اس وقت ندیم فاروق پراچا نے بھی کہا کہ جناب بالکل غلط ہوا ہے، لیکن عمران خان کی باری وہ یہ نہیں کہہ سکے. کیوں؟ کیونکہ شخصیت سے پرابلم ہے. اب جب عمران خان پاس مقبولیت ہے اور سسٹم میں شامل نہیں ہو رہا تو ندیم فاروق پراچا صاحب کو تکلیف ہو رہی. کیوں ہو رہی؟ انفارچونیٹلی، اور میں یہ انفارچونیٹلی کہوں گا، پاکستان میں اس وقت سویلین سپریمیسی کا ایک ہی ایڈوکیٹ ہے، عمران خان. وہ ایڈوکیٹ اس لیے ہے کہ کرنٹلی سویلین سپریمیسی اس کو سوٹ کرتی ہے، اگریڈ، لیکن اپنا اینڈ اچیو کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس اینڈ کے لیے فائٹ کون کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، جب تک وہ بندہ لبرل بھی ہو، ہماری طرح بھی ہو، لیفٹسٹ بھی ہو، تب تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس لیے پاکستان میں جو سوشلسٹ فرنٹ ہے وہ ہمیشہ پٹ ہے، یہ آپس میں اتفاق ہی نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری دینی تنظیمیں پٹتی ہیں، اتفاق نہیں کر سکتی. عمران خان ان سب سے اوپر چلا گیا. اس نے عوام کو یونائٹ کر لیا ایک نیریٹو کے اوپر، جو نہ نواز شریف کر سکا، نہ بے نظیر کر سکی، نہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کر سکی. ہم کرنٹلی ایک پریگمیٹک دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ مکس آف ایک کیپٹلسٹ سوشلسٹ اکانومی چلتا ہے، گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہر جگہ ہوتی ہے. دی اونلی تھنگ جو سویلینز کے پاس ہوتی ہے وہ سویلین سپریمیسی ہوتی ہے، ووٹ ہے. باقی ہمارے پاس ککھ نہیں ہوتا. جو بندہ اس ووٹ کے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوا نا اور علمی گالیاں لائک پاپولزم استعمال کرتا ہے، وہ انہیرنٹلی فیشسٹ ہے خود. وہ اس ایلیٹ کا حصہ ہے جو لوگوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ایلیٹ کیپچر سے بچیں، ایلیٹ سے بچیں. ایسے علمی پڑھے لکھے بیوقوفوں کو الوداع. اس کے اوپر there was عائشہ اعجاز خان صاحبہ who made a comment saying that rather than giving one-sided opinions, why not have people come and actually argue the points out? And immediately we were like, oh, somebody that is not necessarily our mindset wants to talk to us. So we've invited Ma'am Aisha Ijaz Khan to the podcast. Thank you so much for taking our time. Thank you very much, Asad. And I just like to add to that کہ آپ نے تو بڑی اچھی طرح بتایا کہ میں نے آپ سے یہ کہا، لیکن میں نے بڑی کسی اتنے اچھے انداز میں نہیں آپ سے کہا تھا، اور اس کے لیے میں معذرت آپ سے کرنا چاہتی ہوں آن ایئر کی، کیونکہ میں نے بالکل غلط طریقے سے No. There's no need to say it. I'll be honest with you. پچھلے کچھ سالوں میں ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ دا لینگویج ہیز ٹو بی کریکٹ. میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ دا میسج ہیز ٹو بی کلیئر. سو آپ کی جو بھی طریقے کا آتا ہے ویٹ بی سارکاسٹک، اینگری، فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو، دا میسج واز کلیئر کہ آپ نے ایک آئیڈیا پیش کیا ہے. ایک کاؤنٹر آئیڈیا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمارے پلیٹ فارم کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو فیل اباؤٹ دس، کہ لوگ سیمینٹکس میں پھنس جاتے ہیں، مدعے پہ نہیں آنا چاہتے، جس کی وجہ سے اوور آل ایک تھاٹ کا نقصان ہوتا ہے.
I'll dive straight into the most pressing question, right? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि I was very pleasantly surprised. I totally was not expecting कि आप मुझे अपनी पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, and I was so happy कि आपने ये कहा, because ट्विटर पे अक्सर लोग तो सिर्फ ट्रोलिंग करते हैं, Yes. and they're not interested in a conversation. But the fact that you were interested in a conversation, I was really pleased, and I'm very happy to be on. I think our political leaders are not interested in conversations. तो फिर हम उन्हीं की तरह होते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं. But I'm very, very glad that we're having this conversation. The most important question is कि in intellectual circles, because well, let me define intellectual circles because I don't want to generalize. Generally, people that are considered intellectuals in Pakistan are of a certain leaning more often than not. They'll be slightly liberal in their belief systems. They might be slightly, I would say, left leaning. And अब थोड़े से आपको कहते हैं neocons मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन generally जो एक स्पेक्ट्रम था पाकिस्तान के अंदर. So there is a brush with their painted کہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. Most of Pakistan is slightly conservative, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اندر ایک اسلامک ٹینج اور ہینج آ جاتا ہے. So there is a gap between, let's say, the intellectual class and the general masses, not in terms of just intellect, but the way they view religion and the world as a whole. Then when they start labeling people as, oh, this politician or this person is like this and this person is like this, اس کا immediate reaction جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ based upon not the idea ہوتا ہے, but based upon who the person espousing the idea is. So if Nadeem Farooq Paracha is liberal, let's say, and he does not like Imran Khan, تو Nadeem Farooq Paracha خلاص finished, ٹھیک ہے, اس کی بحث نہیں ہوگی. So in a nutshell, right, how do you view the tag populism, and is it good or bad? I mean, I say in a nutshell, but obviously it's a larger conversation. Okay, so populism is something that I think کہ ابھی, there was a time جب 1930s میں ہم پڑھتے ہیں اس تاریخ میں کہ populism یورپ میں بہت بڑا تھا. اس کے بعد I think اب یہ وقت آ گیا اور اس پہ یہ بہت لکھا جا رہا ہے مغرب میں تو کہ populism بڑھ رہا ہے. بہت سارے ممالک نے, نہ صرف کہ خیر پاکستان کی بھی ہم بات کریں گے, لیکن امریکہ کے اندر, برٹن میں تھوڑا سا at a lesser extent, but یہاں پہ بھی, برازیل کے اندر, ہنگری میں, ارجنٹینا میں پاپولسٹ لیڈر ہے, ایکواڈور میں آیا ہے. جی, تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بڑھ رہا ہے. اور میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے جہاں پہ بھی یہ بڑھے, چاہے وہ امریکہ میں ہو جدھر ایک بہت پختہ جمہوری روایت ہے ہمارے مقابلے میں, یا پھر اگر وہ پاکستان میں ہو. میں اس کو جمہوریت کے لیے ایک خطرہ دیکھتی ہوں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولسٹ ایسا شخص ہوتا ہے جس میں کچھ چیزیں ان کامن ہیں. ایک تو وہ نارملی مرد ہوتا ہے, آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک عورت پاپولسٹ ہے. دوسری بات, وہ ایک ماچو مرد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک الفا میل ہوتا ہے. اور پھر اس کے آگے یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور لوگ بھی اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ایک کیرزمیٹک شخص ہوتا ہے, اتنا کیرزمیٹک ہوتا ہے کہ ایک شخصیت پرستی آپ کو نظر آتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں, اگر مے بی آئی ایم گیٹنگ اہیڈ آف مائی سیلف ہیئر, بٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان میں نے جو آپ کا تھوڑا سا کلپ دیکھا تھا جس میں میں نے کامنٹ کیا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ یہ لوگ عمران خان کی نفرت میں اب سویلین سپریمیسی کو بھی نہیں سراہ رہے. تو میری نظر میں عمران خان کی نفرت از ناٹ دی ایشو. مطلب اگر لوگ سمجھتے ہیں ٹویٹر پہ, مجھے یہ بہت کہا جاتا ہے کہ آپ عمران خان سے نفرت کرتی ہیں. میں عمران خان سے نفرت نہیں کرتی, میرا ان کا کوئی لینا دینا نہیں آپس میں. وہ مجھے, انہوں نے میرے ساتھ پرسنلی تو کبھی کوئی زیادتی نہیں کی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا جو ایک کرزما اور اورا ہے وہ بہت پاپولر ہیں, میں یہ مانتی ہوں, لیکن وہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ان کو آلموسٹ وہ شخصیت پرستی پہ آ جاتے ہیں, اور جو ریئیکشن آتا ہے پھر جیسے میرے جیسے لوگوں سے, وہ اس کی رسپانس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ ان کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے. اور اگر میں عمران خان سے ہٹ کے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کروں, جو کہ اب
this is going to be the big news for a while दुनिया में कि वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और वो किस तरह चलाएंगे अमेरिका को. तो उन्होंने काफी कुछ सालों पहले कहा था कि I can stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and it will not make a difference to my supporters. And ये बात सही है कि उनके सपोर्टर इतनी ज्यादा उनके पीछे लग जाते हैं कि उनको अगर कोई वो इस तरह की हरकत भी कर दें कि वो किसी को कत्ल कर दें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये मैं समझती हूँ कि ये एटीट्यूड बिल्कुल गैर जमहूरी एटीट्यूड है और इससे जमहूरियत को खतरा है जहां पे भी ये पॉपुलिज्म बढ़े, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई और. आई थिंक इसको थोड़ा सा मैं रिहैश कर देता हूँ. पॉपुलिज्म आपके नज़दीक बेसिकली है कि एक इलॉजिकल सपोर्ट हो फॉर ऑल एक्शंस टेकन. आई थिंक ये बड़ी फेयर असेसमेंट है. कोई इंसान नहीं चाहता कि कोई भी हर एक्शन करे उसको हम सही समझें, बल्कि हर वालिदैन कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बताने के लिए बेटा सच और झूठ का फ़र्क आपने करना है. बिल्कुल. उसके अंदर लेट्स से इफ़ वी आर इन अ सिचुएशन, बिकॉज लेट्स अस्यूम इमरान खान इज़ पॉपुलिस्ट एंड पॉपुलिस्ट इज़ बैड, दोनों हम अस्यूम करते हैं. इन दिस सिचुएशन 8 फरवरी को इलेक्शन होता है एंड पीपल ओवरवेलमिंगली वोट फॉर हिम. व्हाट डू वी डू देन? बिकॉज हम सॉर्ट ऑफ अगेन रिएक्शनरी दुनिया में, इट्स नॉट लाइक यू एंड आई कंट्रोल द इलेक्शन. जो करते हैं बड़े भाई सही है तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते. सो लेट्स से वी लिव इन दिस वर्ल्ड, इमरान खान हैज़ वन. तो 2 आउटकम्स नजर आए, डोनाल्ड ट्रंप वन इन अमेरिका एंड इमरान खान लेट्स से वन द इलेक्शन हेयर. दोनों का आउटकम बहुत डिफरेंट निकल रहा है. सो इन इमरान खान सिचुएशन विद द आउटकम इज़ दैट जिस तरह 2018 में RTS बिठा के नवाज शरीफ को तंग किया गया, 2013 में उनकी सीटें कम की नून लीग की ताकि वो 2/3 ना ले सकें, 2008 में PPP को फैसिलिटेट किया गया. हमारी तो पूरी हिस्ट्री है रिग्ड इलेक्शंस की. 2024 इज़ नॉट द ओनली वन, बट बिकॉज यू एंड आई आर सिटिंग इन 2024 टॉकिंग. सो 2024 के पर्सपेक्टिव में हाउ डू वी डील विद द फैक्ट कि सिविलियन सुप्रीमेसी यूसर्प हुई है एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू बिलीव इन, द पर्सन जो सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ खड़ा हुआ है इज़ प्रॉब्ली समवन जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव था फॉर quite a number of years. What do we do as average citizens? So this, I think, is an excellent question. And I can tell you that this is a question that also keeps me up at night sometimes. क्योंकि मुझे भी इसका कोई आसान आंसर नहीं है. आपने जैसे कहा पाकिस्तान में पहली दफा नहीं है कि बड़े भाई ने मुदाखलत की है. तो पाकिस्तान में ये चलता आ रहा है, ये एक सिलसिला है फॉर अ लॉन्ग टाइम. और आई थिंक आप इस बात से वाकिफ हैं और अग्री भी करेंगे कि इमरान खान उसका इनेबलर भी थे. probably from 2011 onwards to be fair. I would say. बल्कि मैं तो कहूंगी क्योंकि मैंने उनकी सियासत बहुत करीब से फॉलो करने की कोशिश की है फ्रॉम mid-90s on. Okay. And बात पाकिस्तान में जैसे हर मतलब कोई सियासी जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टीज हैं बड़ी वाली, वो कोई भी उनमें से ये नहीं क्लेम कर सकती कि जी हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं या हमने कोई बड़ी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई. हाँ, देयर हैव बीन टाइम्स जब वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं. और नॉर्मली ये इस तरह होता है कि जब वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं तो वो अवाम में भी ज्यादा मकबूल हो जाते हैं. बिकॉज अवाम को आई थिंक एट सम लेवल ये बात बॉदर करती है कि एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा मुदाखलत है हमारी सियासत में, और जो कि नहीं होनी चाहिए, असूलन नहीं होनी चाहिए. लेकिन जब मगर हम ये देखते हैं कि जो भी एक बड़ा सियासतदान बनना चाहता है पाकिस्तान में या प्राइम वजीर आजम के ओहदे पे बैठना चाहता है तो उसको एट सम पॉइंट डील करना पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट से. वो डील किए बगैर नहीं, आई मीन आ सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा देर फिर चल नहीं सकता अगर आ भी जाए तो. अब इमरान खान का केस कुछ चीजों में तो मैं समझती हूँ कि दूसरे सियासतदान से बिल्कुल मिलता जुलता है. लेकिन कुछ चीजें काफी फर्क है उसमें. सबसे पहली बात यह है कि जो बाकी सियासतदान हैं, जैसे आई डोंट नो, आप तो शायद मुझसे उम्र में छोटे होंगे, आपको शायद ये याद ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि 1990s में जब नवाज शरीफ को एक IGI बनाई गई थी बेनजीर के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और नवाज शरीफ को IGI का लीडर बनाया गया था. और अब उस वक्त सारी बैकिंग थी नवाज शरीफ को, ज़ियाउल हक साहब ने बनाया था. जी नहीं, बट ज़िया के मरने के बाद भी जी मैं समझता हूं, लेकिन वो प्रोजेक्ट ज़िया साहब ने शुरू किया था PPP को काउंटर करने के लिए. उनके होते हुए तो चीफ मिनिस्टर थे ना पंजाब के, लेकिन जब ज़िया नहीं भी रहे और फिर इलेक्शन हुए
تو مجھے وہ الیکشن یاد ہے, میں تب اسکول میں تھی لیکن مجھے یاد ہے وہ الیکشن جب بے نظیر کو سب سارا کچھ اس کے خلاف موبلائز کیا گیا تھا, پھر بھی اس نے الیکشن جیت لیا, لیکن ایک اتنی سلینڈر میجورٹی سے جیتا اور پنجاب نہیں جیتا. یہ سارا بائی ڈیزائن تھا, یہ سارا بائی ڈیزائن تھا کہ پنجاب آئی جے آئی کو جتوا دیا تاکہ ان کو, اگر آپ کے پاس پنجاب نہ ہو تو آپ کو مرکز میں حکومت کرنے میں بہت دشواری پیش ایسے ہی ہے. جی. تو خیر 90 کی دہائی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بے نظیر اور نواز شریف آپس میں ان کی پھر وہ جب ایک فال آؤٹ کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے تو دوسرا بات کرنے کو تیار ہو جاتا تھا. انہوں نے یہ سبق سیکھا, ٹھیک ہے, یہ 90 کی دہائی میں انہوں نے یہ کر کے سبق سیکھا, اور میں نہیں کہوں گی کہ انہوں نے ہر چیز سیکھ لی, لیکن انہوں نے اتنا سیکھ لیا کہ 2006-7 جب مشرف کے ٹائم کا جانے لا اینڈ پیریڈ آ رہا تھا تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ چیزیں ہمیں متفق ہوں گے ہم آپس میں, چاہے ہم اپوننٹس ہیں پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, لیکن ہمیں کچھ چیزوں پہ اگری کرنا پڑے گا تو تب ہی پاکستان میں جمہوریت پنپ سکے گی. اور وہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت اہم بات تھی پاکستان کی جو مساق جمہوریت ہوا تھا. جی, مساق جمہوریت, اور وہ بہت اچھا فیصلہ تھا. اچھا, عمران خان اس کے بعد, اچھا جب مساق جمہوریت کے بعد انفارچونیٹلی بے نظیر کو قتل ہو, I don't know اب کس نے کیا ہے, وہ تو خیر کسی کو we'll never know maybe. اسی نے کیا جس نے عمران خان کو گولیاں ماری تھیں, اسی نے کیا جس نے زلفقار علی بھٹو کو ہینگ کیا. تو اب وہ اس دنیا سے چلی گئی, اور اس کے بعد جو 2008 کا الیکشن ہوا, آئی تھنک وہ شاید سب سے شفاف الیکشن تھا. آپ کہہ رہی 2008 کے الیکشن میں آئی ڈونٹ تھنک, آف کورس بگ نقصان ہوا کہ بے نظیر کو قتل کر دیا, بٹ پی ٹی پی پھر بھی سمپتھی میں جیت گئی نا, سمپتھی ووٹ ان کو پڑا, اور پھر اس وقت میرا خیال اتنی مداخلت نہیں ہو سکی. آئی تھنک وہ ریلیٹیولی فیئر پاکستان کے حساب سے الیکشن. اور پھر اس کے بعد میں کہوں گی کہ 2013 کا الیکشن بھی, اب 2000 مطلب اٹ wasn't that bad, پاکستان ایک صحیح راستے پہ چل پڑا تھا میری نظر میں, لیکن یہ کچھ لوگوں کو چبھ رہی تھی بات, تو انہوں نے عمران خان کو زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور نے کہا یہ دو پارٹیز تو ساری کرپٹ ہیں, ہمیں ایک تیسری قوت چاہیے, یہ تو کسی کو, حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر پیریڈ تھا. اگر اب ہم پیچھے دیکھیں, آپ بات کہہ رہی ہیں 8 سے 18 کا پیریڈ, 2008 سے 18 کا پیریڈ, 8 سے 18 تک, مطلب اگر ہم جمہوریت کی فلو کو دیکھیں یا اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو پاکستان کے لیے ایک اچھا پیریڈ تھا. اور بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2008 میں تو جب پی 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 نے لیا حکومت لی تو ٹیررزم کا بہت مسئلہ عروج پہ تھا. اس وقت تو جب مشرف گئے تو ٹیررزم کا ایشو واز آئے دن پاکستان میں بلاسٹ وغیرہ ہو رہے تھے, اس پہ بھی قابو پا لیا گیا 13-14 تک, آہستہ آہستہ اس پہ بھی 16 تک قابو پا لیا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ 16-17 تک پاکستان صحیح راستے پہ چل رہا تھا, اکنامکلی بہتر ہو رہا تھا. ہاں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں, بہت ساری روم فار امپروومنٹ پھر بھی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بہت ترقی یافتہ ملک بن گیا تھا, یا لوگ کہتے ہیں کہ جی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی, نہیں ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک صحیح راستے پہ چل رہا. تو اس وقت پھر عمران خان کو کچھ لوگوں کو یہ بات اتنی چبھ رہی تھی. پھر 18ویں ترمیم جو آئی وہ بھی لوگوں کو, بہت کچھ لوگوں کو چبھی, تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک, یہ بڑا کرسمیٹک شخص ہے, ہم اس کو لیڈر بنا سکتے ہیں, یہ کیوں نہ ہم یہ کر لیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ دونوں پارٹیز کرپٹ ہیں, اور عمران خان نے سارا وقت یہ پرچار کیا کہ یہ تو نورا کشتی ہے, یہ تو آپس میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے. تو ان کا کیا مطلب تھا کہ اپوزیشن وہی ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کو گالی دے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن پالیسی فریم ورک پہ بات کرے اور جو پالیسی ڈس ایگریمنٹس ہیں ان پہ اپنی رائے ایک دوسرے سے بے شک مختلف دے. نہیں, جب تک آپ دوسرے کو گالی نہ دو, چور نہ کہو, ڈاکو نہ کہو, آپ اپوزیشن نہیں, آپ نورا کشتی ہو.
یہ ہم سارا وقت سنتے رہے ان سے. اچھا انٹرسٹنگلی انف ادھر میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. 2008 سے 13 کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, رائٹ. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں, اور وہ کیسز نواز شریف صاحب نے پرسو کیے. 2018 سے 13 سے لے کے 18 تک وہی چیز نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی, اور وہ کیسز پرسو کیے عمران خان صاحب نے. جو میثاق جمہوریت سائن کیا تھا, تو پی 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 کافی ریگارڈز میں, اور یہ بات کرتی بھی اکثر, کہ میثاق جمہوریت توڑنے والے نواز شریف صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں ٹیکنیکلی بیک اسٹیپ کیا تھا. جو آپ نے نورا کشتی کا پوائنٹ ریز کیا, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ہمارا پارلیمنٹ ہمیشہ سے فار سم ریزن پالیسی پہ تو بات ہی نہیں کرتا. یہاں پالیسی آتی ہے, پڑھے لکھے بغیر لوگ اس کو پاس کر دیتے ہیں. بلکہ ہم نے شاید خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو کیا تھا, تو انہوں نے ایک پالیسی کا ہمیں باقاعدہ 90s کا واقعہ بتایا, کہ ایک منسٹر کھڑے ہو کے بتاتا ہے کہ یہ پالیسی آ رہی کتنی اچھی ہے اور یہ ملک کی تقدیر بدل دے گی. جب ان سے پوچھا پالیسی کیا, انہوں نے کہا وہ تو میں نے بھی پڑھی نہیں. یہ ایک ایکس پارلیمنٹیرین نون لیگ کا بتا رہے, تو وہ تو ایک پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ ایکچولی لائک ارسپیکٹو آف واٹ عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ سیز, نورا کشتی ہو رہی تھی پی 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 اور پی ایم ایل کی, بیکاز وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ پوسٹ بے نظیر پوسٹ بے نظیر صاحبہ پی 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 واز ناٹ دا سیم پی پی پی. ہم نے پورا پی 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 کا اولڈ گارڈ غائب ہوتے ہوئے دیکھا, اور میں تو اس کو بڑا فرینکلی کہتا ہوں کہ زرداری صاحب اور ان کے دوست آگے, ٹھیک ہے, یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, کئی اور لوگ ہیں, ایسے میں نام لے سکتا ہوں. سو جو وہ پی 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 ہے, وہ تو پاور پالیٹکس میں فرملی بلیو کرتی ہے. انہوں نے سندھ کا وڈیرا سسٹم فردر اسٹرینتھن کر کے اپنی پولیٹیکل بیس بنائی. نون لیگ تب بھی ایک ریلیٹیولی پاپولر پارٹی تھی پنجاب میں, ان کو ووٹ ملتے تھے کیونکہ دھڑے کی سیاست پنجاب میں کم ہو گئی ہے ود ٹائم. پاپولزم کی سیاست پی ایم ایل این بھی فالو کرتی تھی 90s میں, جب وہ بے نظیر کی غلط تصویریں پھینکواتے تھے, ٹھیک ہے, ایک عوام کا ریلیجس سینٹیمنٹ کو اکساتے تھے. اور 2/3 اکثریت جب نون لیگ کو ملی تھی, تو وہ ان کے ٹائم کی پاپولزم کی ویو تھی. اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, وہ بالکل ہمارے منہ پہ آ کے چیز نہیں لگتی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو پاپولسٹ ویو ہے, جو عمران خان کی پاپولسٹ ویو ہے, وہ تکلیف دہ اس لیے ہوتی ہے, پاپولزم تکلیف دہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اب منہ پہ آ کے لیتی ہے. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ٹویٹر کے اوپر لوگ ٹرول کرتے ہیں, دیٹس آل دیٹ دے ڈو. اگر ٹویٹر جیسا پلیٹ فارم ایگزسٹ نہ کرے, تو یہ ٹرولنگ ہماری زندگی میں کب ہونی تھی, رائٹ. اف یو ریمبر اسکول اینڈ آل دیٹ ٹائم, صرف آئیڈیاز ڈسکس ہوتے تھے. جو ہماری انیشیل اسٹیٹمنٹ تھی, جو ہم نے ندیم فاروق راچا صاحب کے بارے میں کہی تھی, کہ اصول آپ نے ڈیفائن نہیں کیا, اصول سے ہٹ کے آپ نے کہا عمران خان پاپولسٹ ہے, عاصم منیر کا بہت شکریہ. یہ ان کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ تھی. اب اس کے اندر انفارچونیٹلی انہوں نے کمپیئر کیا ایک بندہ جس کو لیٹ سے اکارڈنگ ٹو آفیشیل سینسس 1.5 کروڑ ووٹ ملا ہے, اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی 4 کروڑ ووٹ ملا ہے. ہم 1.5 کروڑ کے فگر پہ جاتے ہیں. کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, جب نواز شریف کے ساتھ ہوا تب غلط ہوا, جب یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تب غلط ہوا. میرا تو خیال ہے جوڈیشری کی انٹرفیئرنس تب اسٹارٹ ہو گئی تھی, ناٹ لائک پی ٹی آئی جیسا سوچتے ہیں کہ یہ بس قاضی فیصلہ صاحب نے کیا. مثلا کہ جو ہم نے چیف جسٹس لڑ کے بحال کرائے, ان کے تو کیسز اور اسکینڈلز ماشاء اللہ اتنے ہیں. افتخار چودھری صاحب پشنگ فارورڈ, میں وہ ریٹریٹ کرتا ہوں کہ اب میں کیا کروں, لائک ایز سم ون لیونگ ان پاکستان ایٹ دی ایج آف 32 with 2 kids that wants to live here. میں باہر نہیں جانا چاہتا. میں کس کو سپورٹ کروں, میں پرابلم کو ویو کس طرح کروں. اچھا, سو پہلے میں ذرا آپ نے جو باقی باتیں کی ان پہ تھوڑا سا کامنٹ دے دوں. اچھا, آپ کی کچھ باتوں سے میں اگری کرتی ہوں, کچھ باتوں سے اتنا نہیں کرتی. آپ نے کہا اس وقت میں نواز شریف کو پاپولسٹ نہیں کہوں, لیٹ 90s کی بات کریں جو دوسری حکومت آئی تھی, اس لیے ہاں انہوں نے فوج کے ساتھ, وہ فوج کے فرنٹ مین ضرور بنے, میں اتنا کہوں گی, لیکن وہ پاپولسٹ نہیں اس لیے بن سکے بیکاز پاپولسٹ کا ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ the person has to be very charismatic. نہیں اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, نواز شاہ کرسمیٹک نہیں سے آتی ہے, یہ برداشت نہیں ہوگا. ایز اے پنجابی مین
آپ نے ہمارے گوال منڈی کے شیر کو پاپولسٹ نہیں کہا. I don't think he reaches that. حالانکہ مجھے وہ compared to Imran Khan, I would vote for him. Okay. If I had a choice just between these. Okay. I would prefer to vote for him over Imran Khan, but he's not, جو مجھے نظر آتا ہے, he's not as charismatic, and I lived through that time, and I know ایک IGI اور PMLN میں بھی فرق کرنا بہت ضروری. Yes, agreed. So آپ جو کہہ رہے ہیں نا بے نظیر کی تصویریں پھینکوائی گئی تھیں اور یہ سارا, وہ IGI نے کیا تھا, وہ PMLN نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک یہ ڈسٹنکشن بھی بہت ضروری ہے. اس وقت ہاں نواز شریف IGI کا حصہ ضرور تھے, لیکن اور کون IGI کا حصہ تھا؟ شیخ رشید, جو کہ بہت پیش تھے ان چیزوں میں, اور اور اس ٹائپ کے لوگ جو کہ ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ سارے PTI میں بھی چلے گئے, اور وہ ہمیشہ ادھر جاتے تھے جدھر اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی. بالکل ایسے ہی. تو آئی تھنک وہ جو حرکت تھی نا وہ زیادہ ان کی تھی. آف کورس نواز شریف ڈنٹ سے مت کرو, and he didn't put a stop to it, but I don't think he was behind it. I believe the exact words that he used was کہ پیلی ٹیکسی. This is the words that he used for بے نظیر and stuff. وہ ان کی اپنی تقریریں ہیں اس چیز پہ. I think ہمیں کبھی بھی نا پنجابی بندوں کا سیکسزم ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ سر چڑھ کے بولتا ہے لوگوں کا. Well, maybe that's why I married a Pakhtun, so. ٹھیک ہے. But anyway, the thing is کہ I know Nawaz Sharif has made some sexist comments. ایک دفعہ ابھی حال میں بھی انہوں نے ایک دفعہ PTI کے جلسوں میں, کیونکہ خواتین کافی ڈانس وغیرہ کرتی ہیں, انہوں نے بہت نیگیٹو کامنٹ, اور میں نے ٹویٹر پہ اس وقت لکھا تھا کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے. سو حالانکہ سارے PTI والے مجھے پٹواری کہتے ہیں. I mean دھیان کریں پیچھے سائرن بج رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں پہنچ گیا آپ کے پاس؟ نہیں, I live on a main road, unfortunately یہاں پہ سائرن بڑے بجتے ہیں. But anyway, so the thing is کہ وہ PMLN کو میں پاپولسٹ نہیں کہوں گی, بیکاز انہوں نے ہاں فوج کے ساتھ ضرور, I think مجھے بھٹو کا نہیں پتا, مے بی بیکاز آئی ڈنٹ لیو تھرو بھٹوز ٹائم, مے بی جو میں ذوالفقار علی بھٹو کی باتیں سنتی ہوں, ہی مائٹ ہیو وہ populism, maybe he might have. At that time dictatorships and dictatorial regimes were all the vogue پورے مڈل ایسٹ میں. In fact جو OIC creation بھی تھی, اگر ہم دیکھیں جتنے لوگ تھے, so they shared those personality traits. It's not surprising. And also another personality trait کہ just like saying random بدتمیز things, and that is not Nawaz Sharif. He doesn't do that normally. Yeah, agreed. This I would agree on. جیسے اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ what do I do? That question I'm still struggling with, and I will try to answer it at the end. But I'll jump forward and I'll say کہ let's go to the point جب عمران خان کو ہٹایا گیا as وزیر اعظم, عدم اعتماد کے تھرو. Okay. جی, تو that was through a vote of no confidence, جو کہ ایک جمہوری طریقہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی باجوہ کا اس میں انٹرفیئرنس ہوگی, اس نے پہلے آئی تھنک انٹرفیئرنس جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ پہلے وہ سپورٹ کر رہے تھے عمران خان کو, اور انہوں نے اپنی سپورٹ ہٹا لی, اینڈ دین دا پولیٹیکل پارٹیز ڈیڈ واٹ دے وانٹڈ ٹو ڈو آل along. Because they don't, obviously if you're in the opposition, آپ کا تو یہ انٹرسٹ ہوگا کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کسی کو ہٹا سکتے ہیں تو آپ ہٹا لیں. اسی ہفتے میں آئی تھنک یا اس سے اگلے ہفتے میں بورس جانسن کو یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا تھا. But I don't think the difference between the two I would like to add is that I don't think کہ بورس جانسن کے پارٹی ممبرز ڈسپیئر کر گئے تھے کچھ عرصے کے لیے, اور پھر اور اینڈ ٹو بی فیئر, not to play the balancing act, but to be honest, عمران خان نے خود کلیم کیا بعد میں یہ پوسٹ جب وہ کک آؤٹ ہوئے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہمیں بندے اکٹھے کر کے دیتے تھے پارلیمنٹ سیشن کے لیے. صحیح ہے. سو وہ دراڑیں obviously ایگزسٹ کرتی تھی. دس از واٹ ہیپنس جب آپ لوگ امپورٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی میں, جس طرح ہسٹوریکلی کیولی کی کریشن تھی, پھر 8 کی گورنمنٹ میں بھی وہ لوگ لائک someone like Fawad Chaudhary that has been in like 3 difficult political parties in the last 15 years. So really آپ کو پتہ ان کی association GHQ سے آ رہی ہے as opposed to a political narrative. So yes, agreed. The عدم اعتماد was democratically done. اس میں سیم پرابلمس تھی جو ہماری ہر ڈیموکریٹک موو میں ہوتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں آشرواد دیا ہوتا ہے کہ جی آپ ڈیموکریسی کھیل لیں, ابھی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, جیسے بھی آپ کا جو بھی ویو ہے اس پہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا یا نہیں کیا, irrelevant ہو گیا. اس کے بعد میں سمجھتی ہوں عمران, the ball was in Imran Khan's court. How did he play it? He could have stayed in parliament.
He could have been a very very powerful opposition in parliament. लेकिन उन्होंने वो करना पसंद ही नहीं किया. उन्होंने हर वो मूव की जिससे मतलब वो मेरी नजर में, मैं उनकी जो सियासत को देखती हूँ, वो पार्लियामानी सियासत में यकीन ही नहीं रखती. इसलिए मैं उनको सिविलियन सुप्रीमेसी का स्पोक्समैन बनाने को तैयार ही नहीं हूँ. बिकॉज वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी की वजह है उनकी, या उनको तो अगर आज भी इस्टेब्लिशमेंट उनको कह के जी हम आपसे दोस्ती कर लेते हैं, और मैं जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट करती है, ये आइंदा के सालों में ये नामुमकिन है भी नहीं. कोई पता नहीं वो फिर उनको यू नो. और ये चीज तो नून लीग और पीपीपी को अभी सोच लेनी चाहिए ना. ये तो इनको भी सोच लेना चाहिए कि ये आज अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी अच्छे ताल्लुकात हैं तो कल को बुरे भी हो सकते हैं, यू नो. मसला ये है, आई थिंक कि इमरान खान को क्योंकि लॉन्च ही इसलिए किया गया था, ये जो हमारी जमहूरियत को डिरेल करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया. और अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट यू नो टर्न बैक अगेन. और अगर for some reason it has to turn back, the only way it can happen is if इमरान खान भी इस बात को रियलाइज करें कि जी ना सिर्फ रियलाइज करें बट एक्चुअली माफी मांगे, जिस तरह मैंने अभी आपसे मांगी थी. नहीं, आप क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? Don't say this. It's not polite. नहीं, मेरा मतलब है कि अगर इंसान से गलती हो तो इंसान को उसका इजाला करने के लिए माफी मांगनी पड़ती है. अदरवाइज यू आर नॉट सीरियस, राइट? यू आर नॉट सीरियस अबाउट. तो ही हैज टू से कि जी मैंने मुझसे गलती हुई, मैंने फौज के साथ मिलकर जमहूरी जो तरीका था उसको डिरेल करने की कोशिश की, मैं ये सच बोलना चाहता हूं. और फिर दूसरे सियासतदान भी सच बोलें, एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमेटी बैठे, जैसे कि कुछ ममालिक जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था. Only then can we move forward. Otherwise, it's impossible. आप मेरा नहीं ख्याल कि आज वो वरना तो फिर ये मुदाखलत हमेशा के लिए चलती रहेगी. Do you think, again, this is something that I think I agree on with you, is that truth and reconciliation in those very words between politicians होनी चाहिए, क्योंकि सिविलियन तो मारा जा रहा है in any case, कोई भी हुकूमत है, हमारा तो बुरा वक्त ही चल रहा है. लेकिन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करने के लिए, एंड देन अगेन आई कैन ओनली इमेजिन being as popular as Nawaz Sharif was in the 90s or as Benazir was जब वो 2008 में, you remember like the scenes जब वो वापस आ रही थी. Well, Benazir 1986, I mean if you had seen her in 1986 when she came back to Pakistan, और जो लाहौर में उनको वेलकम मिला था at that time, that was I've seen the pictures and I've seen some video footage of it, and the kind of popularity that Imran Khan enjoys now, मैं सिर्फ imagine कर सकता हूँ what goes through the mind of somebody who is so popular. Like, I mean, not praise ourselves, but हमारी थोड़ी सी following है, and like sometimes we have to check ourselves कि यार थोड़ा हम ज़्यादा चौड़े होकर तो नहीं फेरे for no reason. Like ये it is something that does happen, and हमने जब हमारे में observe किया, we only imagine कि political leaders में क्या level होगा. Like मेरे लिए 1.5 करोड़ लोगों ने वोट किया. Like मैंने 1.5 करोड़ लोग ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं देखे कभी. मैं एक जनाजे पे कहता मैंने 10,000 लोग देखे थे, लगता था समंदर है लोगों का. This kind of thing is like a burden. How do we create a system जहाँ पे our political leaders understand कि this responsibility must be treated as such? Because हमारी yes. नहीं sorry, I think कि ये आपने बहुत I never thought of this actually जो आप बात कर रहे हैं, but it makes sense. और यही I think हमारी political system में जो एक सबसे बड़ा flaw है वो शख्सियत परस्ती है, और मतलब कि एक इंसान को पार्टी से बड़ा बना, you know. And I thought जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान ये नून लीग जो है कि इसमें डायनेस्टी का मसला है, ठीक है, बिल्कुल है और गलत बात है, बिकॉज एक जमहूरी तरीके में डायनेस्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हर किसी को चांस होना चाहिए ऊपर आने का, बिकॉज दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन जमहूरियत एंड आप कह लें मोनार्की या डिक्टेटरशिप और व्हाटएवर. लेकिन सो आई थॉट कि अगर आपने अगर थर्ड फोर्स को सपोर्ट करना है तो फिर कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो बहुत डेमोक्रेटिक फोर्स है, नॉट कि आप एक कल्ट बना लें एक शख्स के पीछे. वो तो उनकी पार्टीज में तो फिर क्योंकि फैमिली है तो 3-4 फैमिली के लोग, उनका कल्ट का साइज थोड़ा बड़ा है, लीडरशिप का साइज थोड़ा बड़ा है, वो बड़ा होने की वजह से थोड़ा डिफ्यूज भी हो जाता है ना. I mean, मैं पर्सनली इस थॉट से डिसएग्री करता हूँ कि वो कल्ट डिफ्यूज होता है. मैं पर्सनली PMLN PPP को और PTI को एज कल्ट ही ऑब्जर्व करता हूँ, स्पेशली क्योंकि देखिए
آپ کے پی وی پی کے ساتھ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ جیسا مرضی آدمی تھا ڈزنٹ میٹر, پر وہ کیس غلط بنا تھا ان کے اوپر, ان کو مرڈر کیا گیا. میں کہتے آپ کسی سے ہی پوچھیں گے تو یہی سچائی ہے. کورٹ نے بھی تسلیم کر لیا. بٹ دس ڈز ناٹ گیو می لائسنس کہ پھر میں اس کی بیسس پہ کہوں کہ میں قابل سیاستدان ہوں یا میں ملک کے لیے بہتری کر سکتا ہوں. اسی طرح being the daughter or son of Shehbaz Sharif or Nawaz Sharif does not give me license, or being in PTI does not create license for me کہ میرے پہ عمران خان کا چھتر چھایا تو میں بہت قابل ہوں, رائٹ. سو انفارچونیٹلی ہمارا میجرمنٹ کی جو یارڈ اسٹیک ہے وہ کمپلیٹلی وارپ ہو چکی ہے, اور 77 سال سے تعلیم نہ دے کے ہم نے اس کو وارپڈ رکھا ہے. اور وی ہیو ٹو بی فیئر ان دس اسیسمنٹ, ہمارے سارے سیاستدانوں نے اس چیز کو انجوائے کیا. ذوالفقار علی بھٹو کی پرائمری جو ووٹر بیس تھی وہ غریب لوگ تھے. جو یہ کہانی ہے کہ انہوں نے کھمبا بھی کھڑا کیا تو وہ جیت گیا, دیٹ از ٹرو. پر پیپلز پارٹی بٹ آج وہی چیز, بٹ سوری ٹو کٹ یو آف, بٹ آج وہی چیز اگر عمران خان بھی میرا خیال ہے کھمبا کھڑا کرے نا سب سے پڑھے لکھے علاقے سے, سب سے پڑھے لکھے علاقے ڈیفینس ٹائپ, تو وہ بھی جیت جائے. دس از دا پرابلم کہ ہم بھٹو کو تو چلو آپ کہیں کہ غریب ان پڑھ نے ووٹ دیا کھمبے کو, مطلب ہم کہتے ہیں میجورٹی کی نے دیا. ہاں, بٹ آج اگر وہی چیز پڑھے لکھے اب کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک سوال بنتا ہے. That is the point I was coming to, is that since Bhutto Saab's time and today the population has not learned clearly. صحیح ہے, بیکاز میں بلیو کرتا ہوں کہ جو شعور ہے اس کا علم سے تعلق نہیں ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹر اسرار کا ایک کوٹ ہے کہ انٹلیکچوئل جاہل بھی ہو سکتا ہے, ان پڑھ ہو سکتا ہے, کہ اگر وہ کہے کہ جو آپ کہو گے میں پہلے سنوں گا سمجھوں گا پھر مانوں گا, تو وہ ایک انٹلیکچوئل کا پیٹرن ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور ایک انتہائی پڑھا لکھا بندہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. لیکن ہم نے اتنے ٹائم میں یہ ڈیولپ نہیں کر پائے قوم کے اندر, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دانستہ طور پہ ہم نے کیا. ہمارے سیاستدان نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جان کے یہ کیا ہے کہ مینٹل ڈیولپمنٹ نہ ہو کسی کی. کیوں؟ جب علاقوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کے ووٹنگ پیٹرنس چینج کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی یو ایس پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو جو کی ڈیموگرافکس ہیں ڈیموکریٹس کے لیے اور ریپبلکنس کے لیے, جو ان کو پتہ ہے ہمارے شور ووٹس ہیں, وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے بیانیے میں آ چکے ہیں. پھر جو فائٹنگ اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے کرٹیکل ایشوز دیکھے جاتے ہیں اور ان پہ موقف اپنایا جاتا ہے جو پاپولسٹ ہو. اوباما جس ٹائم آ رہے تھے تو اتفاق سے میں امریکہ میں تھا, ہم وہاں پہ ایک ڈبیٹ ٹورنامنٹ کے لیے گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم ڈی سی میں تھے, اور ڈی سی مجھے نہیں پتا تھا کہ آؤٹ سائڈ آف دا کیپٹل ہل بہت ہی غریب علاقہ ہے, مثلا کہ آپ پھر نہیں سکتے وہاں پہ بالکل. تو جو اوباما کیئر کی بات کر رہے تھے وہ بہت ریزونیٹ کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ. دیا انہوں نے نہیں, آبویسلی کہ ظاہر ہے کارپوریٹ انٹرسٹ وہاں بہت ایگزسٹ کرتا ہے, پر وہ ایک نیریٹیو دیا, کیونکہ اس وقت آئی بلیو مائیکل مور کی ڈاکومنٹری ریسنٹلی آئی ہوئی تھی اباؤٹ گیٹنگ سک ان امیریکا, اور ایک پورا بیانیہ بنا ہوا تھا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو گیٹ ہیلتھ کیئر ان دی یو ایس اے, ایون دو اٹس لائک دا بگیسٹ موسٹ پاورفل موسٹ بیڈ ایس کنٹری, جس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. سو دس از بینگ یوز ایز اے پولیٹیکل گیمک. مائی پرسنل پرابلم از, اینڈ آئی تھنک میں اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کروں گا, از وین وی اسٹارٹ کالنگ پیپل ہٹلر, رائٹ. I don't think he's a Hitler. No, I not would not. Imran Khan in particular, but for example, امریکہ میں نیریٹو ہے کہ ٹرمپ ہٹلر ہے, صحیح ہے. آئی فیل کہ ہم تھوڑا انسلٹ کرتے ہیں ٹو دا وکٹمز آف ہٹلر, ہم تھوڑا سا انسلٹ کرتے ہیں ٹو دا وکٹمز آف لیٹس سے اسٹالن اور ماؤ, ہم تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرتے ہیں دا میس جینوسائڈس دیٹ ہیپن. لائک فار ایگزامپل اس وقت جو لیٹس سے فلسطین میں ہو رہا ہے, ٹو کال سم ون بینجامن نیتن یاہو ایز اے علمی گالی غلط ہوگا ٹو اینی پولیٹیکل لیڈر, بیکاز ایک بندے نے بہت کچھ کیا. بٹ انفارچونیٹلی جو چیز میں پرسنلی دیکھتا تھا کنزرویٹو رائٹ ونگ سے, کہ وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ بس ہو گیا. انفارچونیٹلی جب ہمارے قوم کے انٹلیکچوئلس یہ کرتے ہیں تو تکلیف میرے لیے زیادہ ہو جاتی ہے, بیکاز اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ پڑھیں, اور پرٹیکولرلی جن کی ہم بات کریں دین فاروق راجہ صاحب, وہ تو ہسٹوریکلی انہوں نے بہت اسٹرگل کیا. مثلا اگر ان کا آپ ٹینیور ڈیورنگ زیاز ٹائمز پش فارورڈ دیکھیں تو انہوں نے بہت اسٹرگل کیا, انہوں نے بہت مارے بھی کھائی ہیں, جیلیں بھی کاٹی ہیں فار این اصول. اینڈ دس از ویئر آئی فیلٹ اٹ کہ کریٹنگ اے لیبل آن سم بڈی وداؤٹ ڈیفائننگ دا اصول, ہیونگ اے کنورسیشن اباؤٹ اٹ از اے پرابلم. اینڈ ٹویٹر از ناٹ دا اسپیس. آئی فیل کہ ایک لمیٹیڈ ورڈ اسپیس ہونا از جسٹ انسین ٹو لیبل سم بڈی اور ٹو پینٹ سم ون ان اے پرٹیکولر وے. تو آئی ہیڈ اے ایشو پرسنلی ود اٹ کہ یار کہ یہ آپ تو نہ کریں, صحیح ہے, آپ کو یہ چیز زیب نہیں دے رہی. If I may. You know, I kind of, to be perfectly honest, I'm not, I don't have, I'm not here to defend Nadeem. Yeah, obviously.
a very good job of doing that himself. So, but that particular tweet जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो मैंने भी पढ़ी थी, but I took it in a completely different sense. Okay. And I took it more like, you know, sort of a joke, but also a little bit serious. Okay. And you know, because Twitter is that sort of medium, right? Twitter, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, कल एक अमेरिकन जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन्होंने ट्वीट किया कि when Elon Musk and Donald Trump will break up, who will take custody of Vivek Ramaswamy? Oh, okay. So, you know, that's the type of, and of course, a tweet like that gets a lot of traction, right? Yeah. And that's how Twitter works. So, Twitter may, to make your point or to get people to notice your point, you have to be a little bit provocative, I think. And that's just the way Twitter works. But that's very interesting. I didn't understand. Me personally, I have no social media. Like me personally, I have no accounts anywhere. It's just the podcast that has accounts and stuff. But if it operates like that, because recently, I don't know if you've been following or not, but there has been a lot of discussion about how the youth, the language that they use and the way they address things is incorrect and sensationalized. And ہر دن ہی ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف آئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا کا بڑا مسئلہ ہے, چیزیں سینسیشنلائز ہوتی ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, مس انفارمیشن ہوتی ہے. ان دیٹ کائنڈ آف لائٹ صحیح ہے, آئی مین ٹیکنیکلی پیپل انڈر دی ایج آف 35 should fall prey to this problem. People above that should not, because they should understand if Twitter is working as a sensational tool, or any, actually let's not just say Twitter, Instagram is also operating like that. اگر ہم اسی لینس کو استعمال کریں, YouTube even operates like that. Like I'm sure we will title this video in a way as if you and I had a big fight to get more views. صحیح ہے سلمان, یہی ہوگا. There you go. So like we're going to title it that way. So if everything is happening in that lens جہاں پہ adversarial ہوگی ہر چیز, whether it be sarcastically or not, یہ تو بہت خطرناک جگہ جا کے رکے گا. And I do not see this adversarial style stopping, because the non-adversarial style is not getting traction anywhere, whether it be votes, whether it be views. For example, you made a sort of adversarial and immediately we're like, oh, okay, yeah, okay, let's go. I made a very hostile comment. Exactly. So I'm saying کہ اب ہم جب اس جگہ stuck ہو گئے ہیں, sort of like we're having a loop conversation, I think. ہم stuck ہو گئے ہیں, how to get unstuck. Because the number one comment that we have and people inbox and message us at the listen to podcast is that کہ ہم پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں because of XY reason. ہم like good luck, صحیح ہے, آپ پاس وسائل ہیں, آپ جا سکتے ہیں, جائیں. پر majority of پاکستان تو یہیں پہ stuck ہے. They can't actually leave. What can we do, صحیح ہے, in this particular situation? Because I don't know if you, like, I am very privileged. There's no doubt about it. Oh. And like کیا کہتے ہیں, I am financially very privileged and I was born in the right area at the right time and all those things understood. But given that we have access to so much information what's happening all over Pakistan at instantaneously, I don't think there's anybody in Pakistan that does not feel sad about the things that are happening in the country. I feel سب کرتے ہیں جتنا مرضی وہ اوپر سے دکھا رہے ہوں, but there seems کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. Like there's nothing that we can do. Abhi recently Raftar is another channel which is very pro PTI, اور ان کو FIA کے نوٹس آئے ہوئے تھے, which is classic harassment tool اور tactic ہوتا ہے. I feel کہ جتنے ہمارے liberal intellectuals ہیں, conservative intellectuals ہیں, ان کو آپس میں پہلے مساق جمہوریت کر لینی چاہیے. Politicians بعد میں آتے ہیں. I really do believe کہ masses politicians کے opinions change کر سکتے ہیں, پر eventually politicians establishment کو push back کر سکتے ہیں. اگر intellectuals shape کریں گے thought کہ بھائی ہمارا singular task ہے, کوئی بھی پارٹی اچیو کر لے, singular task ہے, وہ ملے گا, پھر اس کے بعد میں اور آپ بحث کر لیں گے کہ یہاں شریعت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, سیکولر ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. پہلے ہماری وائس تو میٹر کرے. ایون جب ہم اس ریگارڈ میں بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں, کافی مختلف پوڈ کاسٹ چینل سے میری بات ہوتی ہے اس ایشو کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں نہیں, اور اس کی بنیاد وہ یہ بناتے ہیں, کیونکہ میں کنزرویٹو ہوں, صحیح ہے, میں اس چیز کو ہم چھپاتے بھی نہیں ہیں, وہ اس کی بنیاد بناتے ہیں کہ تم کنزرویٹو ہو. میں کہا یار میں کنزرویٹو ہوں نا, تمہارے نزدیک تو یہ کفر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تم ایتھیسٹ اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کرتے ہیں, میرے نزدیک تو یہ کفر ہے, میرے پہ تو جو شریف فتویٰ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن اگر ہم آج یہ نہیں کر پائیں گے, اور اس کی مثال میں دیتا ہوں فاطمہ جناح صاحبہ کی, جب ان کو کنزرویٹو رائٹ نے بھی سپورٹ کیا کہ نہیں بالکل آپ ایوب خان کے خلاف ٹھیک کھڑی ہوئی, آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے,
ہمارا سارٹ آف اس طرح کا مومنٹ سوشل میڈیا کی ایج میں ہوگا تو وائلڈ فائر کی طرح کیچ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، میڈیا کنٹرول کرنا بڑا ساتھ اخبار ہی تھے نا، آپ بند کر دیں تو سارٹ آف فاطمہ جناح کی جو اسٹرگل ہے وہ اتنی ویل ڈاکیومنٹڈ، اتنی ویل ٹولڈ اسٹوری نہیں ہے. جو بھی اس کو پریزنٹ کرتا ہے، جب ریلیجس لوگ پریزنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ مادر ملت تھی، وہ قائد اعظم کی بہن تھی، وہ تو بالکل شرعی مشن کے اوپر تھی. جب لبرل لوگ پریزنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اگین وہاں پہ میٹنگ آف دا مائنڈس نہیں ہو پاتی. ڈو یو فیل کہ ایز سم ون دیٹ از لیونگ ان لیٹس سے کنٹری ویئر ڈیموکریسی از آپریٹنگ there is a base respect that all citizenry have for democracy as opposed to Pakistan? Yeah, I think that is the case in UK at least. But there is also a danger to it because यहाँ पे भी Nigel Farage type लोग और बोरिस जॉनसन इन्होंने कोशिश की कि नुकसान पहुंचाएं इसको. और अमेरिका में तो मैं समझती हूँ अब बहुत नुकसान पहुंचने वाला है. बट ये है कि and also again अमेरिका में जो presidential system of गवर्नमेंट है ना, मेरे नजदीक वो एक अनस्टेबल सिस्टम है कंपेयर टू पार्लियामेंट्री सिस्टम. आई थिंक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें अगेन बिकॉज शख्सियत को कम इम्पोर्टेंस होती है, तो वो इट इज अ मोर स्टेट. और उसी वजह से यहाँ पे आप देखें कि बरतानिया में 2 से ज्यादा अब तो 3 दफा खवातीन वजीर आजम बन चुकी हैं. और अमेरिका में अभी तक वो स्ट्रगल कर रही है बिकॉज आई थिंक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में یہ ایک اور ہم نے پیراڈائم کھول دیا ڈسکشن کا، جس میں ابھی تھوڑی دیر بعد آؤں گا. بیکاز انیشلی یو سیڈ سم تھنگ دیٹ امیجیٹلی واز لائک اوکے the conversation can go in this direction as well. But the UK has had 3, I believe, female prime ministers: Margaret Thatcher, Theresa May, and Liz Truss. Liz Truss صرف 36 دن رہی. I mean, okay, she was also the prime minister. But Margaret Thatcher was a big force at that time. And I think that's only possible because it is a parliamentary democracy. यहाँ पे भी अगर presidential system होता तो I think it would have been a lot more difficult. I mean, اس طرح پاکستان تو بڑا progressive ہے، بے نظیر صاحبہ prime minister بن گئی تھی. Even for minorities and for for women. The thing is کہ آپ نے 2-3 پہلے باتیں کی تھیں ابھی about people feeling very frustrated in Pakistan about I think they're feeling more frustrated about the economic situation than the political situation. Maybe I'm wrong. No, I agree with this. I agree with this. Maybe to some extent they're also connected. But I think ایک اور there's a bigger, کیونکہ میں پاکستان سے باہر رہتی ہوں تو میں ہمیشہ اس کو ذرا ڈفرینٹ پس منظر میں دیکھتی ہوں, more in a global kind of, and obviously like the day-to-day difficulties of living in Pakistan I would never comment on or argue with anybody who's living in Pakistan about, because مجھے ان کا اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ کو ہے for instance. لیکن پاکستان سے باہر رہتے ہوئے جب میں دوسری دنیا کو دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, so I think there's a huge rise of anti-democratic forces everywhere. And ایک تو جو رشیا اور چائنا کی رائز ہے, مطلب in the compared to the West, that will also take the world more towards authoritarian structures. And because ادھر تو نہ جمہوریت ہے نہ free expression کا حق ہے, right? But and somehow in spite of that they have done pretty well economically, at least in China. But I think that's more due to discipline, which Pakistan again lacks, and also very strict kind of adherence to just one child policy and stuff like that, jo ki wo model main nahi keh rahi ki Pakistan apna sakta hai, because I don't think it would work in Pakistan. But I'm just saying that the rise of China, and that too so close to Pakistan, would be a very, that is not going to help the democratic cause. And then uske baad agar aap dekhein کہ امریکہ کے اندر جو اب ہونے جا رہا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کی جو ڈیموکریسی وہ بہت زیادہ انڈر, اگر ابھی there's still time between now and January 20th, but if Donald Trump actually becomes president and is allowed to go on for 4 years, so I think it'll be quite unrecognizable how things happen there. What do you think the problem is going to be? I think we're living in a time where democracy is almost becoming, like the quest for democracy is almost becoming passé. And okay. It's a weird thing to say, because this is not how I thought even like 2 or 3 years ago, but the way I see things right now, this is what I take away from it.
Okay, so when you say that, obviously I agree with this, and I think we did an episode on this like maybe 6 months ago, the rise of China and Russia and that successful business model. Because outcomes of governments can be economically viable, doesn't mean the government is good. Like, for example, بالکل ضیاء کے دور میں فائنینشیل گروتھ ہو رہی ہے, doesn't mean the system is good. اگر مشرف کے دور میں ہو رہی ہے, doesn't mean the system is good. اور اگر ایوب کے دور میں, doesn't mean the system is good, and we should agree with that or not. اسی طرح چائنا کے اندر جو کنٹینیوڈ سکسیس ہے گلوبل مینوفیکچرنگ میں, دنیا ٹیک اوور کر رہی ہے ان کی اکوپمنٹ. جسٹ یسٹرڈے آئی فائنڈ آؤٹ کہ BYD جو چائنیز کمپنی ہے وہ دنیا کی ہر کار کمپنی کو بیٹری سپلائی کرتی ہے. پوری دنیا کی گاڑیاں اس وقت ڈپینڈنٹ ہیں BYD چائنیز اون گورنمنٹ کمپنی کی بیٹریز کے اوپر, وچ از جسٹ انسین ٹو امیجن. بٹ وین یو سے کہ ڈیموکریسی ڈی رول ہو رہی ہے بیکاز آف ٹرمپ, what does that precisely mean? Because in the Imran Khan context ہم نے ڈسکشن کر لیا, بٹ ان دا ٹرمپ کانٹیکسٹ جہاں پہ اتنے سیف گارڈز ایگزسٹ کرتے ہیں, جیسا پاکستان میں سیف گارڈ نہیں ایگزسٹ کرتے. ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کب سے ٹیک اوور ہوئی ہوئی ہے, مثلا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے ہوئی ہوئی ہے, ہم نے اپنی زندگیوں سے یہی اسیوم کیا ہے. تو امریکہ میں جہاں پہ سیف گارڈز ایگزسٹ کرتے ہیں, ڈو یو سی وہ سیف گارڈز توڑ رہا ہے تاکہ وہ انشور کر سکے ایک ڈکٹیٹوریل اسٹائل گورنمنٹ چل سکے, یا what? جی بالکل, بیکاز یہی مین ڈفرنس تھا, یہ چیکس اینڈ بیلنس. کیونکہ امریکہ میں یو ہیو دا جوڈیشری وچ اینڈ دا لیجسلیچر اینڈ دی ایگزیکٹو, اینڈ دیز تھری برانچز آر سپوزڈ ٹو بی اے چیک اینڈ بیلنس فار ایچ ادر. اب یہ سچویشن ہے کہ ہی از کنٹرولنگ دا ہاؤس اینڈ دا سینٹ, اینڈ انڈر دس کائنڈ آف جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پاپولزم میں وہ جو شخص وہ کچھ بھی کہہ دے, تو پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی سوال اٹھتا تھا, آپ کو کوشچن ہو سکتا تھا. اب وہ in Trump's case you don't see much of that. I mean, a Republican Party is secondary to Trump. It is Trump and then the Republican Party is very subservient to Trump, and they all feel کہ ہم election اس کی وجہ, I mean اس نے دکھایا بھی ہے کہ اس کو it is true, اسی وجہ سے جیتے ہیں, there's no other reason. پارٹی کو نہیں پڑا. This is very different from how past elections have been, Is it different from, let's say, Bernie Sanders being sidetracked by the DNC? I don't think so. I mean, you see, okay, آپ نے پہلے بڑی بات کی about this liberal and left and all this, so میں نے اس پہ زیادہ comment نہیں دیا, but یہ ہے کہ I don't think, I'm not left. Okay. Just for your information. Like the economic system. Yeah, no, okay. I'm more center on stuff, you know. But I do think, I do consider myself liberal, but I also consider myself religious, and I don't think the two are contradictory. Or that is another discussion that maybe we can have. Okay. But anyway, the thing is Trump, so back to Trump, he's controlling the House, he's controlling the Senate. Of course, he would be the president himself, and he's controlling the Supreme Court. بیکاز اس کو ایسا موقع مل گیا اپنے لاسٹ ٹرم میں کہ نارملی آپ اگر 4 سال کا آپ کا ٹرم ہو تو مشکل سے آپ کو ایک سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کرنے کا موقع ملا. اس کو 3 اپوائنٹمنٹس کرنے کا موقع مل گیا. سو all of a sudden the character of the Supreme Court changed drastically, and you saw that in the judgments. کچھ ایسی judgments پاس کی گئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں where it is because America میں کیا بات کر رہی ہیں abortion کا issue, then Citizens United کی جو judgment ہے which talks about what role campaign finance is going to play. انہوں نے basically پہلے امریکہ میں ہمیشہ سے خیر پیسے کا بہت بڑا رول تھا سیاست میں compared to for example Europe or Britain, لیکن اب تو بالکل کوئی لمٹ ہی نہیں رہا نا. Citizens United کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کارپوریشن اور اس کو ایسے ڈیفائن کر دیا کہ آپ you can just spend endless amounts of money. I mean, that's why Kamala Harris raised $1 billion. Like that judgment actually allowed her to raise that money. Yeah, but in her case, وہ $1 billion بھی اس کے کام نہیں آیا because they didn't spend it well. I think they and America میں اس پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ how did اس پہ accountability honi chahiye کہ what did they do with that money. But on the other hand, یہ جو Elon Musk نے جو last minute پہ آپ دیکھ رہے تھے, for someone like me, I was watching towards the last few weeks of before the election کہ کیا ہو رہا تھا امریکہ میں. It became quite clear کہ ٹرمپ جیتنے والا ہے. Yes. Because Elon Musk jumped to him very, openly. پہلے he may have been like sort of, but he just kind of put all his eggs in that basket. اور آپ کو میں بتاؤں, Elon Musk, of course he's doing, کوئی بھی جو اتنا بڑا بزنس مین ہوتا ہے نا, اس کو وہ صرف اپنے پیسے کا ہی سوچ رہا ہوتا ہے. اس کے خلاف انویسٹیگیشنز کھلی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر.
اب وہ انویسٹیگیشنز کو بند تو نہیں کرا سکتا, لیکن وہ یہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کا ہیڈ بن کے ان ڈپارٹمنٹس کو بالکل ختم, ان کو But وہ this ختم کر problem دے گا. predates Trump because Jeff Bezos نے NASA contract NSA contracts تب لیے تھے جب اس پہ انویسٹیگیشنز کھلی تھی انڈر دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن. یہ جو کرٹیسزم ہے نا کہ بزنس از انوالوڈ ان پالیٹکس, دس از کریکٹ. میں تو اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کیمپین کا ڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہونا چاہیے $1 ملین, آپ اسی میں کیمپین کریں, ٹھیک ہے. یہ تو اسٹوپڈ ہے, کیا کہا $1 بلین آپ کیمپین کرنے نکلے ہوئے, یہ تو تھرڈ پارٹی بن ہی نہیں سکتی, انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا. تھرڈ پارٹی کیا, اس پارٹی میں بھی اب جیسے وہ کیا, اب جو لوگ اینالائز کرتے ہیں امریکا کی پالیٹکس, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکا از موونگ ٹورڈز این اولیگارکی, ناٹ اے it is becoming ڈیموکریسی. like بیکاز Russia actually. اولیگارکی میں یہی ہوتا ہے نا, رشیا میں یہی ہے کہ پیوٹن کے کچھ پاورفل بزنس مین فرینڈ اور وہ مل کے ملک چلا رہے. سو اینڈ دین آپ کو ایک اور بڑا میں پوائنٹ بتاؤں کہ ٹرمپ نے ابھی یہ جو فی الحال جو اس نے اپنی کیبنٹ پکس جو بتائی ہیں, they're very controversial, right? And he has done that deliberately. اور کوئی ریپبلکن پارٹی میں نہیں سمجھتی کوئی ہے جو اس کو کہے گا کہ جی یہ آپ اس کو کوسچن کرے گا ان اپوائنٹمنٹس پہ. اور پہلے تو امریکہ میں پوری ویٹنگ پروسیس, اور ہم دیکھتے تھے کہ کانفرمیشن ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اس میں ہر قسم کے سوال پوچھے جا رہے ہیں, پھر وہ کنفرم ہو نہ ہو شخص. اب اس نے ٹرمپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ میں تمہیں تب اپنی انڈورسمنٹ دوں گا تمہارے الیکشن کے لیے, جو کہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت ضروری تھی ووٹ لینے کے لیے, اگر تم مجھے پرومس کرو گے کہ میں ریسیس اپوائنٹمنٹس کر سکوں. اگر آپ ریسیس اپوائنٹمنٹ کرو تو آپ کو کوئی کانفرمیشن ہیئرنگ کرانے کی ضرورت نہیں. I mean, اس کے اندر to play the devil's advocate is that if you are that popular and you have won and you're playing within the rules that have been created before you, it's not like Trump or Imran Khan or anybody else made these rules, then there was a problem with the game. You're just a player in that game. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا کہ why democracy? بیکاز یہ میرا بھی گروئنگ اپ سوال ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل بیکاز میں بڑا ہوا تھا آمریت میں مشرف صاحب کی, میں تب او اے لیولز میں نے کیا, میں اسکول ٹائم تھا ایگزیکٹلی. سو اور پھر ہم نے بعد میں جمہوریت دیکھی. سو وی ور لائک اوکے آمریت ایسے ہوتی ہے, جمہوریت ایسے ہوتی ہے. اینڈ دا پرابلم از کہ ٹو بی ویری فرینک, آمریت کے دوران جو آمریت کے افیکٹس ہیں وہ مجھے نہیں فیل ہو رہے تھے, KPK میں ہو رہے تھے فیل, جہاں پہ کنٹینیوس بامبنگز ہو رہی تھیں اور جہاں پہ ڈرون اسٹرائکس ہو رہی تھیں. ایون 2008 سے 13 میں KPK میں ہسٹوریکلی سب سے زیادہ ڈرون اسٹرائکس PPP کے دور میں ہوئے تھے, مگر وہ ایک انسین اماؤنٹ تھا. سو بیکاز وہ چیزیں مجھے نہیں فیل ہو رہی, تو میرے پہ کیا اونس آف رسپانسبلٹی ہے کہ میں کس طرح ووٹ کروں. اگین ووٹنگ میرے نزدیک ایک سیلفش پروسیس ہوتا ہے. آئی ایم سپوز ٹو ڈکٹیٹ کہ واٹ از بیسٹ فار می, دس از ہاؤ وی آر براٹ اپ ٹو تھنک. تو میں اس کے لیے ووٹ کروں گا جو میرے فائدے میں ہو. ایک مورل کمپس ایگزسٹ کرتا ہے, ہاؤیور کیونکہ جو آئی وڈ سے پوسٹ سیکس اینڈ جینڈر موومنٹ لبرل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے, اس میں جو مورالٹی کا کلاز ہے وہ سلائٹلی ڈفرنٹ ہے فرام لیٹس سے کلاسیکل اسلامک کنزرویٹو مورالٹی. دیٹ فلوئڈیٹی آف مورالٹی دین الاؤز یو کہ آپ کسی کو بھی دا نیو ہٹلر ڈکلیئر کر سکتے ہیں. I'll give you another example. When جان مکین واز آسکڈ کہ اوباما جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ ٹیررسٹ کے ساتھ ہے, اس نے بڑے پولائٹلی کہا تھا کہ آپ سٹھیا تو نہیں گئے, اس کا یہ الفاظ ہے کہ آپ بھونگیاں مارے ہو, امریکن سٹیزن But ہے. you see that was a very decent thing he did, but now it's very hard to And see that. then the problem was that John McCain was not rewarded for it. So انسان کیا ہے کہ ایک بیہیویئر پیٹرن ہے, اس کے لیے جزا اور سزا. So if you get a candy for every time you're polite, you're going to be polite for the rest of your life. But if you keep getting candies for being rude, that's what's going to happen. So اگر ہم بالکل آپ نے صحیح بات کی, اور یہی تو بات ہے کہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ جو ٹرمپ یا عمران خان میں جو مجھے ایک چیز بہت زیادہ ان کامن لگتی ہے کہ جو کھڑے ہو کے بدتمیزی کرتے ہیں اپنے جلسوں میں, اور لوگوں کو وہ پسند آتی ہے بات. I mean, okay, again, that was the point I was building to actually. Is that کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان جلسوں میں بدتمیزی کرتے ہیں, ان کو اگر ہم پالیٹکس سے ہٹا دیں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا پہلے بھی. The difference was, no, so for example, there's actually a compilation video that we can actually play over here. It's basically of pre-Imran Khan, Noon League and PPP addressing each other. Pre-Imran Khan. No, but I'm not talking about Noon League and PPP addressing each other. I'm talking about وہ تو ایک پارٹ ہے نا. آپ مجھے مثال دیں یا نون لیگ یا PPP میں سے, جیسے جب عمران خان کو وہ جو زیبا چودھری جو جسٹس تھی,
कोर्ट Okay. की, उन पे गुस्सा आ गया था, तो उनके पीछे लग गए थे जज। You're right. There is an example of that. Like that, I There, don't think there is this is the problem. मैंने आपको कहा ना कि never doubt how vulgar a Punjabi man can be. There is an example of Nawaz Sharif Supreme Court में physically हमला कर रहा है, right? So नहीं, वो और चीज है। okay, how is that different from this? वो भी गलत है, बट हम अभी बदतमीजी की बात करें, या फॉर एग्जांपल, Is बदतमीजी as bad as physical violence? नो, दैट इज Agreed. वेरी रॉन्ग। तो बार है आप ना। उसका मेन लाइन से मुकाबला कर रहे हैं, उसका हाँ, मुकाबला वो main हो line सकता से है, कर- वो फेयर मुकाबला है, ठीक है। हाँ, वो but जैसे ये है कि जो रेट्रिक की मैं बात कर रही हूँ, या फॉर एग्जांपल जब इनकी फॉलिंग आउट हुई फौज से, हाँ, और नवाज शरीफ की फॉलिंग आउट हुई, नवाज शरीफ ने कहा मुझे क्यों निकाला, और वो एक जोक बन गया, उसके मीम्स बन गए, मुझे क्यों निकाला। मैं आई रिमेम्बर जिन कुछ फौजियों को मैं जानती हूँ, वो इससे हंसते थे, ओह देखो नवाज शरीफ कह रहा मुझे क्यों निकाला। इसको निकाला तो इसने कहा मीर जाफर, मीर सादिक, डर्टी हैरी, तो मुझे फिर बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अब समझ आ गई है फर्क, अब समझ आया फर्क। I think that is as unfair to say because Imran Khan being wittier should not be क्या कहते हैं a brownie point against it. Like this now मेरा ये actually Noon League के एक politician है. You can just say that's wittier. I mean I'll be honest with you, if let's say okay. So Imran Khan did actually उसने भर्ती किए थे जॉग द जॉग different social media influencers, और ये ISPR का पूरा कैंपेन था 4th generation warfare के नाम से, agreed. जो कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो अगवाम में मकबूल हो रहा था, ठीक है। इस वक्त यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आवाम को पसंद आती है बदतमीजी। मुझे मुकम्मल करने दें। इस वक्त ISPR वही प्रोग्राम रन कर रहा है नून लीग के लिए, पर फॉर सम रीजन वो सक्सेस नहीं कर रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है। नहीं, इधर मैं आपसे एग्री नहीं करती। देखिए, चले मैं आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट बता देता हूँ उसका, लाइक तो छुपा हुआ नहीं है ना। हाँ, बताइए। आज से 3 महीने पहले हमें 30 लाख रुपया ऑफर हुआ है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, कि हमने एक वीडियो बनानी है टेलिंग 3 पॉइंट्स अबाउट द UN विजिट। 3 महीने हो गया जो शबाशी सर ने UN का विजिट किया है। हमेशा कि प्री विजिट हम कैसे बनाते हैं, वो विजिट करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा तो वीडियो बनाएंगे, हम 100% उसे वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो हमने पॉजिटिवली शो करना, हमने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको FIA भी हो जाए, वो मैंने ऐसा देखी जाएगी, जो भी होता है देखी जाएगी। सो वी नो कि एग्जैक्टली वो मोडस फॉलो हो रहा है बिकॉज तसलसले। आपने एक और बात की अभी, ये मैं मानती हूँ कि ये हुआ होगा आपके साथ और ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं जी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो बदतमीजी का तूफान सोशल मीडिया पे अनलीश किया गया था, वो आजकल ISPR की तरफ से नहीं, वो भी हो रहा है। अब मैं आसिफ गफूर के टाइम पे, आसिफ गफूर के टाइम पे बहुत ज्यादा, वो तो खुद बरमला खुद भी ट्वीट्स करते थे, उनके नीचे जो उन्होंने हायर किए थे वो भी। आसिम मुनीर ने ये जरूर किया है, मैं इसका क्रेडिट उनको दूंगी कि आते साथ उन्होंने एक तो ISPR की पोस्ट को डाउनग्रेड कर दिया है। आई थिंक कि अब तो वो एक ब्रिगेडियर चला रहे हैं, आई डोंट इवन थिंक कि वो एक जनरल नहीं जनरल है, मगर उनको वो नहीं है। ISPR का बजट 2 गुना इंक्रीज कर गया। मैं आपको समझा देता हूँ, ISPR का बजट इंक्रीज कर चुका है। ISPR इस वक्त उसने काफ़ी चैनल्स लॉन्च किए हैं, हम उनके एक्चुअली लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे जो स्टेट प्रोपेगेंडा चैनल्स रन करें इसी वीडियो के अंदर। वो कर रहे होंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो बदतमीजी में नहीं, ये वो वाले हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं, लाइक जिन्होंने इद्दत वाले केस को कवर किया, जिस तरह नॉट लाइक जिस तरह रिपोर्टिंग होती है कि ये केस चल रहा है, बट लाइक कि ओ हमें फ़लाँ बंदे ने बताया कि इमरान खान ने यूँ किया और फिर नौकर आया तो फिर यूँ है, सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद फिर बुशरा मानिका जब वो थी, उनका माजी, और कई ज़ताज गुल पे कई शोज़ हैं, वो चैनल्स में सारे इंक्लूड कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली उनकी व्यूअरशिप नहीं आ रही, दैट इज़ द प्रॉब्लम। लाइक मैं आपको हमेशा बात करता हूँ और अक्सर लोगों से बात करता हूँ, दैट आल्सो टेल्स यू समथिंग। अगर उनकी व्यूअरशिप नहीं है तो दैट आल्सो टेल्स यू समथिंग अबाउट द टाइप ऑफ सपोर्टर द PTI हैज एंड द टाइप ऑफ सपोर्टर द अदर पार्टीज हैव। नहीं, नून लीग के सपोर्टर इतने हैं ही नहीं पाकिस्तान में, अब दैट्स द प्रॉब्लम। लाइक एक वो है, सो एक बेस ऑडियंस नहीं है ना। आई थिंक कि जो आपका एवरेज नॉन इंटरेस्टेड पॉलिटिकल पार्टी थी ना, लाइक मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, आई वुड से जब नवाज शरीफ को निकाला ना तब मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था, ये बंदे को क्यों निकाल दिए बिला वजह। यूसुफ रज़ा गिलानी की बारी इतना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत आती है पूरे पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है सेंटर में, बस हम कंसर्न होते हैं अपने अंदर ही, ये एक हमारी रियलिटी है।
آئی فیل کہ جو ہمارا ایوریج بندہ تھا. بٹ سوری اسی پوائنٹ پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی جو میں پہلے کرنا چاہ رہی تھی اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ یوسف رضا گیلانی کو جب نکالا ٹھیک ہے تو پی 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 نے ان کی جگہ ایک اور پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف کو بنایا تھا. ہاں جی تو مطلب اتنا بڑا فس تو نہیں بنانا, ٹھیک ہے غلط ہی ہوا, لیکن اتنا بڑا فس ایک وزیر اعظم should not be bigger than the party. نہیں, آئی تھنک there is a difference because جی there is a difference. نون لیگ میں نواز شریف کو نکالا تو شاہد خاقان عباسی کو لگا جی دیا, بالکل. ٹھیک ہے, ڈفرینس یہ تھا عمران خان کے ساتھ بھی تو why is he bigger than the party? because I mean if you just compare the two things that particularly happened in یوسف رضا گیلانی صاحب کیس, کیا کہتے ہیں, he was disqualified, not پی 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 کی گورنمنٹ لے لی گئی تھی. ان نواز شریف کیس he was disqualified, not like نون لیگ کو نکال دیا گیا تھا. ان عمران خان کیس it was not a case of disqualification of the prime minister. اگر وہ ہوتا تو دیکھتے let's see پی ٹی آئی کیا کرتی, but that didn't happen. So what happened was کہ حکومت ریموو کر دی گئی. I think کہ عدم اعتماد is the most جمہوری تھنگ جو پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہماری 3 سال کی تو سب سے جمہوری چیز تھی کمپیئر ٹو جو اس کے بعد ہوا ہے, تو یہ تو بہت جمہوریت تھی, یہ ٹھیک تھا. ادھر تک ہم سب ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہاں تک ٹھیک تھا. اوبیسلی عمران خان, آئی بلیو کہ عمران خان جب اسلام آباد ریلی لے کے پہنچے تھے آفٹر عدم اعتماد, جب میر جعفر میر صادق پیک پہ تھا, ٹھیک ہے, اور لوگ پہنچ گئے تھے اسلام آباد وہاں پہ, وہاں سے وہ بیک ٹریک اس لیے کیے ہیں کہ انہوں نے پریشر ٹیکٹک لیا اور ڈیل نہیں بنی. ان کا کبھی انقلاب لانے کا پلان نہیں تھا میرے نزدیک. یہ میری اسیسمنٹ ہے اس وقت سچویشن کی, کہ پریشر ڈالو, پریشر ڈالے کوئی نہ کوئی نئی ڈیل کی شکل بن سکتی ہے, اور ہسٹوریکلی یہ کام کیا. نون لیگ نے بھی ڈیل بنائی, پی 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 نے, پی ٹی آئی نے بھی بنائی, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیک ڈاؤن نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں, آپ سے ڈیل نہیں بنے گی ابھی. پھر ان کا پورا نیریٹو شفٹ ہوتا ہے, آپ ایک ہارڈننگ آف اسٹانسز وغیرہ ہر چیز دیکھتے ہیں, وچ کلمنیٹس ٹو کہ عمران خان نے اپنے گھر کے آگے پیچھے سپورٹرز کھڑے کیے ہوئے ہیں, اور وہ 15 یا 20 دن ایک سیج آف عمران خان ہاؤس اسٹوپڈلی چل رہا تھا. امین آپ اس کو اریسٹ کرنا ہے, جا کے اریسٹ کریں, ٹھیک ہے, یہ آدمی 15-20 دن کے مذاق بنایا ہوا ہے. اینڈ دین لیٹ لیڈس ٹو کہ اریسٹ ہوتا ہے 9 مئی کو, اور لوگ جا کے ہر قسم کی اسٹوپڈ چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. مارچ میں بھی تو ریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی نا زمان پاک میں, جب ان پہ پھر پیٹرول بامز تک پھینکے تھے. جو وہ پیٹرول بام والی بات ہے, صحیح ہے, وہ جو انفارچونیٹلی جو ہمارے آئی جی پنجاب ہیں وہ بڑے شریف آدمی ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, وہ پیٹرول بام نہیں تھے, وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. وہ ایک لوکل سوتر بم ہوتا ہے جو ان پہ پھینکا جا رہا تھا, وہ جو پٹاخے والے بیچتے ہیں. اور پھر بھی کیوں پھینکا جا رہا تھا؟ اگین میں اس پہ, آپ نے گرفتاری دے دیتے. آپ نواز شریف صاحب کا بیان سنیں, وہ کہتے ہیں مجھے ہمیشہ گلا رہے گا میرے ووٹر سے کہ مجھے کیوں نکالا, کے نعرے پہ انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. میرا بڑا سمپل سا موقف ہے کہ ڈیپ ڈاؤن سب وہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا سپورٹر ہو جس طرح عمران خان کا سپورٹر ان کے ساتھ بلائنڈلی کھڑا ہے. وہ ہو سکتا ہے اگین, تو پھر اسی پہ جو ہم کرٹیسزم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر جب ہم کسی کو فیشسٹ کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اور کہاں ہمارے معاشرے میں فیشسٹ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک فیشسٹ کو نکال کے ہم دوسرے کو بٹھا دیں, یہ بھی تو ہوتا ہے. میں نے تو یہ لفظ فیشسٹ کا ریسنٹلی ان کے لیے نہیں کیا اتنا زیادہ, عمران خان کے لیے. جب وہ حکومت میں تھے تب تھوڑا بہت کیا تھا, لیکن اب اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیاستدان کو پاپولسٹ کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی سیاستدان ہیں وہ جمہوریت وہ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں. ان میں بہت سی خامیاں ہیں, تو یہ رائز ہوا ہے, یہ بات میں بھی مانوں گی کہ کیونکہ ان میں بہت سی خامیاں ہیں تو اس کو ایک چانس ملا ہے. جیسے امریکہ کے اندر بائیڈن ہیرس ایڈمنسٹریشن کو اگر آپ دیکھیں, آف کورس میں امریکن نہیں ہوں, میرا ووٹ نہیں تھا, اگر ہوتا تو میں ہیرس کو ہی دیتی, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی باتوں سے اگری کر رہی تھی, یا جو وہ فلسطین میں ہو رہا ہے اس سے اگری کر رہی تھی, یا اس بات سے اگری کر رہی تھی کہ وہ اسرائیل کو بم پرووائڈ کر رہے ہیں. میرا اس سے بہت شدید اختلاف ہے ان کے ساتھ. لیکن ٹرمپ نہ اس چیز پہ نہ کسی اور چیز پہ ان سے بہتر ہے. سو صرف اس وجہ سے I would have preferred them over Trump. یہاں پہ ہم آتے ہیں اپنے, آپ کہتے ہیں الٹیمیٹ لائک لاسٹ جو کریٹیکل کویسچن ہے, بیکاز عموماً اوکے ٹھیک ہے, بیکاز کیونکہ اکثر اوقات یہ ساری بحث کمپلیٹ کر کے, اور بہت سارے لوگ الحمدللہ میں ملتے ہیں آپ کی طرح جو آرگیومنٹس میں انگیج کرنا چاہتے ہیں نا پازیٹیو سینس, نتھنگ واز سیڈ آؤٹ آف نیگیٹیوٹی ان دس انٹائر کانورسیشن الحمدللہ. جو پھر ہم الٹیمیٹ چیز پہ آتے ہیں, لیٹ سے کہ سسٹم کے تھرو ٹرمپ بھی آتا ہے, عمران خان بھی آتا ہے, نواز شریف بھی آتا ہے, کمالا ہیرس بھی ایٹ سم پوائنٹ آ جاتی ہے, لیٹ سے تھرو دا سسٹم. شوڈ وی لیٹ دا سسٹم آٹو کریکٹ اٹ سیلف, اور شوڈ وی الاؤ پیپل ٹو مینیپولیٹ ود دا سسٹم؟ بیکاز ہر 4 یا 5 سال بعد, ڈپینڈنگ اپون آپ کنٹری کا سائیکل,
ہمیں ووٹ کا حق ملتا ہے. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس 4-5 سال ہیں نیریٹو بنانے کے, اور میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کا نیریٹو مقبول ہوتا ہی ہوتا ہے. گورنمنٹ بیچاری کچھ بھی نہیں کرتی, جو مرضی ہوئے, کیونکہ آپ ایک ویکر وکٹ پہ ہوتے ہو, سارا برڈن آپ کے اوپر ہوتا ہے. لائک میرے گھر بجلی مہنگی ہوگی, ان کی غلطی ہے, بے شک سسٹمک پالیسیز ہوں لیکن برڈن آپ پہ ہوتا ہے. اگر کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ہر 5 سال بعد ووٹ کرنے کا حق ہے اور ہم کالے چور کو بھی ووٹ کر کے بنا دیتے ہیں, اس کو روکنے کا عمل کسی ہائر اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں؟ کہ یہ ایک پھر بنیادی سوال بن جاتا ہے. نہیں, اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے. اوکے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا. اوکے. اور جیسے امریکہ کے اندر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی برملا کہتا ہے کہ مجھے 2020 میں جب وہ ہارا تھا کہ مجھے نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا, اور اس نے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ ہارا ہے. اوکے. تو آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے جمہوریت کھیل سکتے ہیں جو خود جمہوریت کے بیسک اصولوں پہ یقین. اوکے. سو یہ تو یہ امریکہ میں تو بہت کلیئر بات ہے, بیکاز اگر آپ دیکھیں تو بائیڈن اور ہیرس وغیرہ یہ تو فوراً انہوں نے کنسیڈ کر دیا کہ جی ہم ہار گئے, اور انہوں نے بلکہ اس کو لیکچر کرنے کی کوشش کی, اور میں سوچی تھی کہ کیوں, وائی آر دے ویسٹنگ دیئر بریتھ. اس کے تو کبھی یہ پلے نہیں پڑنی بات کہ جی جب اگر ہار جاؤ تو کہنا چاہیے کہ میں اب جا رہا ہوں. تو وہ تو یہ نہیں کرنے والا. اور اینڈ میں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی اس کو روکنے کے لیے کوئی غیر جمہوری اقدام اڈاپٹ کرنا پڑے گا, unfortunately, because you are dealing with a different beast. ابھی تک امریکہ میں جس طرح جمہوریت چل رہی تھی اس میں یہ ٹھیک تھا کہ جی ہر 5 سال ان کے 4 سال بعد آپ کسی کو ووٹ ڈال دیں. اور پاکستان کا کانٹیکسٹ بھی بالکل فرق ہے. ہاں, آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے کہ سسٹم کو سیلف کریکٹ کرنا چاہیے, بٹ گیون کہ ہمارے سسٹم میں اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی شروع سے مداخلت رہی ہے, اور ابھی جب عمران خان خود آئے تو انہوں نے سارا وقت ہمیں اس بات کی یہی بتاتے رہے کہ ہائبرڈ نظام کتنا بہتر ہوتا ہے ایک انڈلٹریٹڈ جمہوری نظام سے. تو دس ٹیلز یو کہ جی ان کو خود سے تو یقین, اور ایوب خان کے ٹائم پہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ پاکستان کا سنہرا ترین وقت تھا, اور مطلب اور جب ان کو ہٹایا گیا, آپ کو یاد ہے وہ آڈیو لیک جو جسٹس بندیال کی مدر ان لا کہہ رہی تھی کہ کم وقت مارشل لا کیوں نہیں لگاتے. تو مطلب ان کے سپورٹر بھی اور وہ خود بھی, میں تو نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں یا سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں. ہاں, وہ مقبول ہیں عوام میں, وہ پاپولر ہیں, بس اتنی بات ہے. آئی تھنک ان کنکلوژن جو ٹیک اویز ہو سکتے ہیں اس کانورسیشن سے, سب سے پہلے تو ہم سب کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں میم عائشہ کا پیج ٹویٹر پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کا انسٹاگرام پبلک ہے یا نہیں؟ میں انسٹاگرام پہ. اوکے, تو آپ کا ٹویٹر چیک سے ہم ان کو لنک کر دیں گے. کانورسیشن ٹیک اوے یہ کرنا چاہیے کہ 2 لوگ کیسے بات کرتے ہیں آپس میں, لڑتے نہیں ہیں, جھگڑتے نہیں ہیں, اور ایک دوسرے کی انٹلیکٹ کو ڈس انجینوس نہیں سمجھتے. جن لوگوں کو ڈس انجینوس نہیں پتہ, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی بری نیت سے بات نہیں کر رہا تھا, وہ اپنی ریالٹی جو اس نے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں, جو چیزیں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے مطابق ایک اسیسمنٹ بنا رہا ہوتا ہے بہتری کے لیے. ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں پاکستان پھلے پھولے, ہمارے نظریات میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن گفتگو کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. اور اگر آپ کسی سے بھی اختلاف رائے کرتے ہیں, ہمارے اوپینین سے اختلاف رائے کرتے ہیں, تو کامنٹ سے مہذب طریقے سے بات کرے گا. اس کامنٹ سیکشن میں پلیز کوئی یہ نہ نظر آئے کہ کسی کو جنس کی بنیاد پہ گالیاں دے رہا ہے, مجھے کیا کہتے ہیں گنجے ہونے کی بنیاد پہ گالیاں مل رہی ہیں. ہم نے صرف اور صرف جو مدعا پریزنٹ کیا اس پہ اپنا موقف ضرور رکھیں. تھینک یو سو مچ آنے کے لیے, ٹائم نکالنے کے لیے. ویری مچ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اوکے, تھینک یو. جسٹ ون سیکنڈ. تھینک یو. اوکے.